بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان پاک میں قرآن کی بہت سی آیات نازل ہوئی جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت و شان کا بیان ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کے مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ دوم یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اسی طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ لیکن نظر اور خلوت کے معاملے میں ازواج مطہرات کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت حق جل شان کا ارشاد ہے، جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ مسلمان اپنی حقیقی ماں کو تو دیکھ بھی سکتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض تھا اور تنہائی میں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا حرام تھا۔ اسی طرح حقیقی ماں کے ماں باپ لڑکوں کے نانی نانا اور حقیقی ماں کے بھائی بہن لڑکوں کے ماموں اور خالہ ہوا کرتے تھے، مگر ازواج مطہرات کے ماں باپ امت کے نانی نانا اور ازواج مطہرات کے بھائی بہن امت کے ماموں خالہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ حکم حضور علیہ السلام کی ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے جن سے رسول اللہ نے نکاح فرمایا، چاہے حضور سے پہلے ان کا انتقال ہوا یا حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق و تہذیم و واجب احترام ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدر اختلاف ہے، مگر 11 امہات المؤمنین کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کا تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور علیہ السلام کی وفات اقدس کے وقت موجود تھیں۔ اس بات میں بھی کسی مورخ کا اختلاف نہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، اور جب تک وہ زندہ رہیں رسول اللہ نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ یہ حضور اقدس کی سب سے پہلی رفیق حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بنت اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر باقاعدہ نکاح ہوا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی منعقد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور چند دوسرے رشتہ داروں مثلاً حضرت حمزہ کے ہمراہ وقت مقررہ پر ان کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار موجود تھے جن میں عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل قابل ذکر ہیں۔ رسول اللہ کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف حمیدہ اور فضل و کمال کا ذکر کیا۔ قریش کی روایات کے مطابق نکاح منعقد ہوا، اور بعض تاریخی روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ شادی کے وقت رسول اللہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ واضح رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی دین حنیف پر ہوتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ بھی ملت ابراہیمی پر تھے اور حضرت خدیجہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ رسول اللہ کو نبی آخر الزمان ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف یعنی ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ نیز دین اسلام آنے کے بعد عرب کے دستور کے مطابق کیے گئے سابقہ نکاحوں کا بھی اعتبار کیا گیا اور ایمان لانے والے صحابہ کرام کو تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
علامہ ابن اسیر اور امام ذہبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ہی ایمان لائیں اور ابتدائی اسلام میں، جبکہ ہر طرف رسول اللہ کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایسے ایک کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ کی مونس حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث تھیں۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا اور جس طرح تن من دن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی کا بیان قول صحیح ہے اور مذہب مختار یہی ہے کہ امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اے محمد، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کچھ کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ امام احمد، ابو داؤد و نسائی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ حضور اکرم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دیا اور انہی کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے اور اکثر ایسا ہوا کرتا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بیچ دیا کرتے۔ اس سے میں چڑ جایا کرتی اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے، ہاں بے شک وہ تھیں، انہی کے شکم سے تو اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں ہی جنت کا انگور کھلایا۔ اس حدیث کو امام سہیلی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ 25 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری میں سرفراز ہوئیں اور ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت معلیٰ میں خود بنفس نفیس ان کو قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے سپرد خاک فرمایا۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔